آجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی میرا پیر ہے اور حضرت علی کی بات میں مان سکتا ہوں، دنیا کا کوئی فرقہ علی کی بات نہیں مانتا۔ دعویٰ ہے، اگر شک ہے تو ایک پیش کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی پیغمبر کے قبر انور کے قریب آیا، حجرہ مبارک تھا، اس وقت زائد دیواریں نہیں تھی، حجرہ میں فرجہ تھا، سوراخ، اینٹ نکل گئی۔ وہ آدمی آ کر اس پہ کھڑا ہوا اور امام زین العابدین گھر روٹی کھا رہے تھے، اس نے دیکھ لیا، اس نے بلا لیا اس کو، ہلما ادھر آ جا، یہ زین العابدین اور جس کے نام پہ افسانے بیمار کربلا، یہ وہ ہے زین العابدین بیمار کربلا۔ تو ذرا دیکھنا ہے بیمار کربلا کا عقیدہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا جی وہاں کیوں گیا تھا؟ یہ تعزیہ تبوت والے بھی توجہ فرمائیں، ہاں، قبروں کے راش عرس اور درباروں کو پوجنے والے بھی ہر ملنگ اٹھتا ہے، علی دا پہلا نمبر، آدرا علی دی پہلی ضرب پچا، علی دا پہلا نمبر، علی دی پہلی ضرب، یہ ضرب حیدری آ رہی ہے۔ وہ زین العابدین نے پوچھا وہاں کیوں گیا؟ اس نے کہا جی میں تو صلاۃ و سلام پڑھنے گیا تھا۔ اچھا وہاں کیوں گیا؟ وہ جو فرجہ سوراخ تھا اس پہ کیوں گیا؟ زین العابدین کو شک تھا بھئی کوئی مشرک نہ ہو، کوئی بے ایمان وہاں پر سفارش کے لیے نہ گیا ہو، استشفاء کے لیے، یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، کوئی ایسا بے ایمان نہ ہو، اس لیے تفتیش کر رہے ہیں کہ وہ اولاد علی ہے اور توحید میں بڑی سخت ہے، اس پہ تفتیش ہو رہی ہے جس طرح تفتیشی افسر تفتیش کرتے ہیں۔ کیوں گیا؟ وجہ بیان کر۔ اس نے کہا جی میں درود و سلام پڑھنے گیا تھا۔ اس نے کہا سن حدثنی ابی، مجھے میرے بابا حسین نے بتایا، اور حضرت حسین کہتے ہیں مجھے میرے بابا علی نے بتایا، اور علی کہتے ہیں مجھے میرے امام محمد مصطفیٰ نے بتایا، اور فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ رش نہ کرنا، ادھر میلے نہ بنانا، عرس نہ بنا لینا، ادھر جم گھٹے نہ بنا لینا، کٹھے رش نہ کر لینا، رہ گیا درود، فرمایا صلو ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، درود جو کا معاملہ، درود دعا ہے اور یہ دعا اللہ کے دربار میں مقبول ہے، جہاں سے بھی درود پڑھو گے وہ درود اللہ کے دربار میں قبول ہوگا اور اس کی رحمت مجھ تک پہنچ جائے گی۔ وہ درود مقبول دعا ہے، اور ہے سو ما کنتم، قبر پہ پڑھو تب بھی میں نہیں سنتا، تو بلغنی، دور سے پڑھو تب بھی تو بلغنی، قبر کے اوپر پڑھو تب بھی تو بلغنی۔ درود دعا ہے، اور دعا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے، اور اللہ یہ دعا قبول کر کے اپنے محبوب پہ رحمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ فرمایا یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ آگے صوفی بول پڑا، اس نے کہا میں اور تو نہیں گیا تھا، میں نے صرف درود ہی پڑھا ہے، اور نہیں ہم تو درود۔ انہوں نے کہا سن ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، پیغمبر کریم کے اس دیوار کا جو فرجہ ہے اس پر درود پڑھنا اور جو آدمی اندلس شہر میں کھڑے ہو کے پڑھے دونوں برابر ہے۔ ابن عبد الحادی اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مطلب یہ تھا نہ قبر پہ آپ درود سنتے ہیں نہ اندلس شہر سے درود سنتے ہیں، کوئی قبر پہ پڑھے تب بھی وہ رحمت کی دعائیں اللہ رب العزت سے، کوئی دور پڑے
تب بھی رحمت کی دعائیں اللہ رب العزت سے۔ اب بتاؤ علی کا مذہب ہے قبول؟ علی علی کرنا آسان ہے، علی نو پہچاننا مشکل ہے۔ اس بات سے میں نے کہا اب وہ شرط لگ گئی، یا للڑ بھی بدک جائے، رافضی بھی بدک جائے، رضا خانی بھی بدک جائے، سارے فرقے جہاں سے بھاگیں گے، کیونکہ ساروں کا ملی بھگت والا ما فوق الاسباب غیر اللہ کے سوا کا مشترکہ کفر، مشترکہ شرک ہے۔ سب باطل فرقوں کا اتفاقی، ہر باطل کا اتفاقی شرک، باقی شرک میں تھوڑے تھوڑا اختلاف ہے، حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں تو کون ہیں، عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں تو کون ہیں باقیوں میں، لیکن یہ شرک ما فوق الاسباب غیر اللہ کے سننے والا شرک، یہ رافضی میں بھی ہے، یہ للر میں بھی ہے، اور یہ رضا خان اس شرک پہ پورے اہل باطل متفق ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ اجماعی مسئلہ ہے، یعنی یہ شرک ان کا اجماعی ہے، اس پہ سارے باطل کٹھے، لیکن حضرت علی نے سب پہ ضرب لگا دی۔